قیامت کے دن آدم کی اولاد یعنی یہ نوجوان، یہ انسان، یہ عورت، یہ مرد، یہ بچے، یہ سارے گروہ کے لوگ قیامت کے دن اپنا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹا پائیں گے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک ان سے سوال نہ کر دیا جائے۔ 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا، 5 کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہلنے کا موقع ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اے انسان ذرا یہ بتا تو نے 60 سالہ 70 سالہ زندگی کہاں پہ لگائی، کس چیز میں کھپائی، کہاں پر تو نے اپنی عمر کو لگایا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اس 60 سالہ زندگی میں خاص طور سے جو 20 سال سے لے کر 30 35 40 سال تک کی عمر ہے، اس عمر کو تم نے کہاں پہ لگایا؟ خصوصی سوال یہ کیا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، جو سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال انسانوں سے کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہم لوگ ہٹ نہیں سکتے ہیں، ہمارے قدم جنبش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 5 سوالوں کے جواب ہمیں دینے پڑیں گے، اور ان 5 میں جو سب سے اہم سوال ہمارے اور آپ کے لیے ہے وہ جوانی کے عمر کے تعلق سے ہے، یعنی پوچھا جائے گا کہ اے نوجوانوں تم نے 15 سال 20 سال 25 اور 30 سال کی جب عمر میں اپنی زندگی کو پایا تو اس زندگی کو کہاں پہ لگایا تھا؟ کیا سوشل میڈیا کے اسکرولنگ میں تمہاری لائف چلی گئی، یا روڈ پہ گھومتے ہوئے تمہاری زندگی گزر گئی؟ تمہاری راتیں کس جگہ پہ لگی ہیں؟ تمہارے دن کہاں پہ لگے ہیں؟ تمہاری عمر کہاں پہ کھپی ہے؟ خاص طور سے یہ جوانی کی عمر کہاں پہ لگائے ہو؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج ہر نوجوان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کرے، کل کو اللہ رب العالمین اگر کل قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا کر کے پوچھ لے، اے 20 سال کے نوجوان، اے عبداللہ، اے عمر، اے ابو بکر، اے مسلمان نوجوان، تو نے 20 سال کی زندگی جب پائی تھی، 20ویں سال میں جب تم پہنچے تھے تو تم دن اور رات میں کیا کرتے تھے؟ کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے؟ حلال و حرام میں فرق کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تمہاری زندگی مسلمانوں والی زندگی تھی یا غیروں والی زندگی تھی یا کافروں والی زندگی تھی؟ اللہ کل قیامت کے دن اگر سوال کر لے، آج ہمارے 20 سال کے نوجوان 25 سال کے نوجوان ان سوالوں کے جواب کو تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں ہے۔ اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بغیر اس کا جواب دیے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، آؤ میں آپ کو کچھ نصیحتیں کر دوں، قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں کہ جو اسلام آپ سے چاہتا ہے۔ میں خاص طور سے 15 سال سے لے کر 40 سال تک کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ پیارے پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ با مقصد زندگی گزارے، مقصد والی زندگی گزارے، بے مقصد زندگی نہ گزارے۔ یعنی کہ وہ 15 سال 20 سال 25 سال کی عمر کو ہو گیا، اب اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمیں زندگی میں یہ کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کامیابی کو ہمیں پا کر دنیا والوں کے سامنے لا کر دکھانا بھی ہے، اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، اسی ایک کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ اس کے بغیر اگر دنیا میں کوئی انسان زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن وہ پچھتائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آج دنیا میں جو کفر کیے رہے ہیں، آج دنیا میں جو شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جب جائیں گے، ساری دنیا کے برابر، ساری زمین کے برابر سونا اللہ
بارگاہ میں پیش کریں گے تاکہ جہنم سے بچا لیے جائیں، پھر بھی ان کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا۔ اس وقت کہیں گے کاش کی ہم دنیا میں مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش کی ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا ہوتا، کاش کی اللہ رب العالمین کو خوش کر لیے ہوتے، توحید والی زندگی گزار لیے ہوتے۔ اور میرے ساتھیوں، آج ہمارے دیش کا ایک اہم مدعا بنا ہے وندے ماترم۔ وندے ماترم کی میننگ ہمارے علماء نے بتایا، دنیا والوں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماتر بھومی کی پوجا کرنے کا اقرار کرنا۔ اسی لیے ہمارے لیڈران، مسلم دانشور اور ہمارے قوم کے علماء رہنما بتلاتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اگر وندے ماترم سے سمجھوتا کر لے مانا جانتے ہوئے بھی تو بہت خطرناک سمجھوتا کر رہا ہے، اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر رہا ہے۔ مسلمان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دھرتی کو پوجتا ہوں، کسی سمندر کو پوجتا ہوں، کسی دریا کو پوجتا ہوں۔ کبھی بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی تو آواز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مسلمان اللہ کے سوا نہ کسی پتھر کو پوجتا ہے، نہ کسی جنگل کو، نہ دریا کو، نہ سمندر کو، نہ آسمان کو، نہ گگن کو، نہ دھرتی کو، کسی کی پوجا نہیں کرتا۔ وہ کرتا ہے تو بس اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت ہمارے نوجوانوں زندگی گزارو۔ تمہاری زندگی میں لاکھ مشغولیات ہو، لاکھ پریشانیاں آ جائیں، خوب بزی ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ کاروبار تمہارا لمبا چوڑا ہو جائے، پڑھائی کی لائف بڑی بزی ہو جائے، کھیتی باڑی بزی ہو جائے، مزدوری بہت ہو جائے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں توحید کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمجھوتا لا کر رکھ دیا گیا۔ اے محمد الرسول اللہ، اگر مکے کی خوبصورت عورت سے آپ کو شادی کرنا تو بتائیے، مکے کی خوبصورت عورت آپ کی نکاح میں دے دی جائے گی۔ اگر مکے کا سردار بننا تو یہ بھی بتائیے، آپ کو مکے کا سردار بنا دیا جائے گا۔ اگر آپ کو دینار و درہم چاہیے تو آپ کے قدموں میں بوریے کے بوریے ڈال دیے جائیں گے۔ اے محمد الرسول اللہ، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی جن و شیطان پریشان کرتا ہے تو ہم بڑے سے بڑے لوگوں سے علاج بھی کروا دیں گے، لیکن یاد رکھو محمد، یہ توحید کی دعوت تمہیں بند کرنی پڑے گی۔ اس سمجھوتے کے مقابلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو بھی لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند کو بھی لا کر رکھ دو تو محمد الرسول اللہ کبھی بھی توحید کی دعوت سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے کہ مقصد والی زندگی بناؤ، اور مقصد ہمارا پہلا اور بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، توحید پہ رہنا۔ دوسری نصیحت، قرآن و سنت کی دوسری نصیحت کہ ہمیشہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو۔ اللہ کا جو حق بنتا ہے اللہ کا حق ادا کرو، انسانوں کا جو حق بنتا ہے انسانوں کا ادا کرو، اور اپنا جو حق بنتا ہے وہ اپنا بھی حق ادا کرو۔ یہ تین طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ، اللہ کا حق، دوسرا حقوق العباد، بندوں کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں مہمانوں کا حق، اور تیسرا حق اپنا خود کا حق، اپنے بدن کا حق، اپنی آنکھوں کا حق، اپنے جسم کا حق، اپنی پوری جسمانی خواہشات کا حق، جو جائز صورتوں میں ہو سکے۔ یہ تینوں طرح کے حقوق کو ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، 1968 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے صحابی ہیں، ایک کا نام سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے ابو الدرداء الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک طبیعت کے انسان تھے، دنیا میں ان کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ اللہ کو خوش کرنے میں اتنے لگے تھے کہ وہ دنیا کو توجہ ہی نہیں دے رہے تھے۔ سلمان فارسی حضرت ابو الدرداء کے اسلامی بھائی بن گئے، بھائی چارہ کرا دیا گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے دوست کے گھر زیارت کے لیے گئے کہ میرا دوست ابو درداء، چلو اپنے دوست کے گھر جا کر کچھ دیر اس کی حال چال لوں گا، اس کے گھر پہ رہوں گا، کھانا کھاؤں گا اس کے ساتھ۔
وقت گزاروں گا، حالات سے واقف ہو جاؤں گا، پھر چلا آؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی ان کے گھر پہ گئے۔ جب گھر پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں میرا دوست موجود نہیں، میرے دوست کی بیوی موجود ہے، حضرت ابو درداء کی بیوی موجود۔ جب حضرت ابو درداء کی بیوی پہ نظر پڑی تو دیکھ رہے ہیں وہ کام کرنے والی عورتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں، کوئی زیب و زینت نہیں ہے، ایک نارمل عورت لگ رہی ہے، گھریلو کام کاج میں بزی عورت لگ رہی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، ما شانو کے، اے میرے بھائی ابو درداء کی بیوی کیا معاملہ ہے؟ آج آپ کے بدن پہ مجھے اس طرح کے کپڑے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا اور پوچھ لیا کیا ماجرا ہے، کیوں آپ خوبصورت کپڑے نہیں پہن کے رکھی ہیں؟ کہنے لگی، اشارے میں انہوں نے جواب دیا، اے سلمان، آپ کے بھائی ابو درداء جو ہیں یہ دنیا میں زیادہ روچی نہیں رکھتے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ مطلب نہیں رکھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں دن میں اور شام کو رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ فرمانے لگے ٹھیک، کوئی بات نہیں، آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے۔ دیکھا میرا دوست، میرا بھائی سلمان آیا ہے، گھر میں کھانا بنایا، کھانا بنا کے اپنے مہمان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سلمان کہنے لگے، ابو درداء جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھانا کھاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے سے تھے، یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزے رکھے ہوئے تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان کہنے لگے، اے ابو درداء میرے بھائی، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو تمہارے گھر پہ گرچہ میں مہمان بن کے آیا ہوں میں نہیں کھاؤں گا۔ ضد کری۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روزہ توڑا اور اپنے مہمان کی عزت کے لیے روزہ توڑ کر ساتھ میں کھانا کھا لیے۔ اب جب شام ڈھلنے لگی، سونے کا وقت آیا تو دونوں دوست ایک جگہ پہ سوئے۔ جیسے سونے کا وقت آیا سارے گھر کے لوگ اپنے اپنے بستروں میں چلے گئے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کی طرح کھڑے ہو گئے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ دوست سلمان نے کہا، اے میرے بھائی ابھی سو جاؤ، ابھی اس وقت آپ نماز نہ پڑھو۔ وہ سو گئے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو کہنے لگے، ابو درداء اب کھڑے ہو جاؤ، اب اٹھو اور نماز پڑھو، میں بھی تمہارے ساتھ رات کی نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ نمازیں پڑھ لی۔ اب میرے بھائیوں ذرا دھیان سے سننا، ایک دوست دوسرے دوست کو رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے کے بعد کیا نصیحت کر رہا ہے؟ ایک دوست دوسرے دوست کو تہجد کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا، عبادت کرنا یہ رب العالمین کا حق ہے، یہ حق تو ادا کیا کر۔ اور تیرے اوپر تیرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے بچوں کا بھی حق ہے، انسانوں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی تو ادا کیا کر۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اوپر تیرے بدن کا بھی حق ہے، یعنی کہ جتنا سونے کی ضرورت ہے سو بھی لیا کر، اپنے جسم کا خیال بھی رکھا کر۔ ایسا نہ ہو کہ روزانہ تو دن میں روزہ رکھ اور شام کو تو تہجد کی نماز پڑھ، اپنی کمزوری کو خراب کر لے، اپنی صحت کو برباد کر لے۔ اے میرے بھائی ایسا نہ کیا کر۔ یہ تین حق ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق اور اپنا حق پورا کر۔ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، حضرت سلمان نے فرمایا، او میرے بھائی ابو درداء، جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کر دیا کرو، اللہ کا حق ادا کر دو، بندوں کا حق ادا کر دو، بیوی کو ٹائم دے دیا کرو، بچوں کو ٹائم دے دیا کرو، اپنے آپ کو بھی وقت دے دیا کرو۔ اب یہ بات دونوں دوستوں کے درمیان ہوئی۔ صبح جب ہوئی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت ابو
درداء نے کہا اے اللہ کے نبی سلمان نے رات میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے صحیح کہا، یعنی کہ اللہ کے نبی نے ویریفائی کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھپا لگا دیا کہ میرے صحابی سلمان نے جو باتیں کہی 3 حقوق ادا کرنے کی، وہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں. تو دوسری نصیحت میرے ساتھیوں یہ ہے کہ آپ کے اوپر جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرے. اور میرے نوجوان ساتھیوں ذرا دھیان سے سنو، ایک مرد حقیقت میں پوری زندگی حقوق ہی ادا کرتا ہے. وہ اپنے لیے بہت کم جیتا ہے. کبھی وہ ماں باپ کے لیے محنتیں کرے گا، کبھی وہ اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے محنت کرے گا، کبھی اپنے بھائی بہن کے لیے محنت کرے گا، کبھی رشتہ دار میں موجود غریب رشتہ داروں کے لیے محنت کرے گا، کبھی معاشرے اور سماج میں موجود پریشان حال لوگوں کے لیے محنت کرے گا. مرد حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے محنتیں کرتا ہے، اپنا بھی خیال رکھتا ہے. یہی اسلام سبق سکھاتا ہے. یہ اسلام کی دوسری نصیحت ہے. تیسری نصیحت، آج کے نوجوانوں کو جب دیکھا جاتا ہے اکثر نوجوانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. اور میرے نوجوانوں اگر میں غلط بولوں تو تنبیہ کر دینا. ٹوٹا دل جو نوجوان ہوگا وہ نوجوان تو ہے، جسم اس کے تو طاقتور ہیں، ہڈیاں اس کی مضبوط ہے، لیکن وہ بہت کمزور انسان ہے. جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا وہ طاقتور انسان نہیں ہو سکتا. اسی لیے اصحاب کہف کے واقعے میں جب غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اصحاب کہف یہ چند جو نوجوان تھے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہیں ہدایت سے نواز دیا. یعنی کہ اگر دل مضبوط نہیں تو دنیا میں تم کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے، نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنے سماج و سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنی قوم و ملت، نہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہو. دنیا کے لیے اگر کچھ کرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور دل کو مضبوط کیے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. اسی لیے قرآن کریم نے ایک فارمولہ سکھا دیا ہے مسلمانوں تمہارا دل تو مضبوط ہونا ہی چاہیے، کیونکہ تمہارے دل کو جہاں سے غذا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل بہت پہلے کر دیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن میں اللہ نے فرما دیا اے لوگوں خبردار خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دل اگر مطمئن نہیں ہوگا تو دل مضبوط نہیں ہوگا. دل کو اطمینان ملے، دل کو مضبوطی ملے گی. آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ الٹا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، دل بے چین ہے، دل مضطرب ہے، اور مضطرب دل، بے چین دل لے کر نہ ان کا گھر میں دل لگ رہا ہے، نہ پڑھائی میں دل لگ رہا ہے، نہ کام کاج میں دل لگ رہا ہے، نہ سماج میں دل لگ رہا ہے. یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ سوسائڈ کر بیٹھتے ہیں. میرے ساتھیوں یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. مسلمان وہ ہے جو تو بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کر جاتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، کبھی بھی سوسائڈ نہیں کرتا، کبھی بھی آتم ہتیا نہیں کرتا. ہم تو صبر والے ہیں، ہم تو تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں. چوتھی نصیحت جو قرآن کریم ہمیں کرتا ہے کہ اے مسلمانوں ہمیشہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھو. اپنی چوتھی نصیحت یہ کہ اے مسلمانوں، خاص طور سے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو. پاکیزگی وہ طاقت ہے کہ اگر آپ کا دامن پاک صاف ہے، آپ کے اوپر کسی طرح کا دھبا نہیں ہے، تو آپ بزرگوں کی مجلس میں بھی بیٹھو گے، آپ کو سنا جائے گا، آپ سے مشورہ لیا جائے گا، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. لیکن آپ لاکھ خوبیوں کے مالک ہوں، اگر بد کردار نکل گئے، پاک دامنی آپ کے ہاتھ نہ آئی، تو آپ کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. ہو سکتا ہے سامنے سے آپ کو لوگ تعریف کر دیں، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کو
आपको गालियां दी जाएंगी, आपको बुरा भला कहा जाएगा, आपकी ग़ीबतें की जाएंगी। लिहाजा इस चीज़ के इलाज इसमें है कि एक नौजवान पाक दामन रहे, अपने आप को बचा के रखे। कुरान करीम जब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जो शख्स अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाए, यानी हिसाब व किताब के दिन से डर जाए, अल्लाह के सवालों से डर जाए और अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचा ले, अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल रख ले, वो कामयाब इंसान है। कुरान करीम ने कहा कामयाबी किस में है? अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लेना। जो लोग ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और कंट्रोल करना तो दूर की बात है, ख्वाहिशात को भड़काने वाली चीज़ों के पीछे भागते हैं, ऐसे ही लोग समाज में जिना करते हैं, बदकारी करते हैं, बलात्कार करते हैं और जिना बिल जबर करते हैं। ऐसे ही लोग समाज के नासूर बन जाते हैं और ये बड़े खतरनाक किस्म के इंसान होते हैं, समाज में बुराइयां जन्म लेने के। पांचवी नसीहत, इस्लाम कहता है कि ऐ नौजवानों, तालीम के मैदान में आगे बढ़ो, चाहे वह दुनिया की तालीम हो या फिर दीन की तालीम हो। दीन की तालीम तो उतना हर मुसलमान को लेना ज़रूरी है जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली उमूर में ज़रूरत पड़ेगी। जो आपकी ज़िंदगी में काम आना है, आपको नमाज पढ़नी है, आपको रोज़ा रखना है, आपको हज करना है, ज़कात देनी है, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तौहीद के मसले पे आपको जम के रहना, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। सही बुखारी की जब रिवायत पढ़ते हैं, एक सहाबी कहते हैं मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग चंद नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम लोग रहने लगे। अतैना इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु शबबतुम मुतकारिबून, हम सब की उम्र बराबर थी, करीब करीब नौजवान हम लड़के थे, सबके सब नौजवान थे। अल्लाह के नबी के पास आ गए। कितने दिन? कहते 20 दिन अल्लाह के नबी के हुजूर हम लोग थे। 20 दिन अल्लाह के नबी के पास वो नौजवान रुके रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखते रहे, अल्लाह के नबी से तालीमात हासिल करते रहे। सहाबी कहते हम लोग नौजवान थे, 20 दिन गुजरने के बाद अल्लाह के नबी ने जब हमारे चेहरों को पढ़ लिया, आपने महसूस कर लिया कि हम लोगों को अपने घर जाने की ज़रूरत है, हम लोगों को अपने घर, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों से मिलने की ज़रूरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया इरजिऊ इला अहलीकुम, आए नौजवानों, आए मेरे सहाबे किराम, आए नौजवान शागिर्दों, जाओ अपने अपने घर और अपने घर पलट के चले जाओ, वहीं पर क़याम करना, घर के अंदर रहना। वअल्लिमूहुम, और अपनी औलाद को सारी चीज़ें सिखाना जो मुझसे सीख के जा रहे हो। वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाजें ऐसे पढ़ना जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए तुमने देखा। 20 दिन तक सहाबा नबी के पास आए, दीन की तालीमात सीखते रहे, नबी करीम का रोजाना का शेड्यूल देखते रहे, और 20 दिन के बाद घर गए तो नबी ने फरमाया जो सीखा उसको सिखाना। आज हमें और आपको भी यही करना है। जो मदरसे की ज़िंदगी में तलबा हैं, वो मदरसे में जो दीनी तालीम हासिल करे, घर जाएं तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने माँ बहन को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को सिखाने की कोशिश करें। और ऐसे ही जो हम आज प्रोग्रामों में आए, खिताबात सुनने के लिए आए हैं, तकरीर सुनने के लिए आए हैं, जुमे की तकरीर सुनते हैं, वो सब सीख कर हमें अपने घर वालों को सिखाना चाहिए। ये दुनिया की तालीम के ताल्लुक से भी इस्लाम बात करता है। इस्लाम कहता है कि जो भी चीज़ें तुम तरक्की के लिए हासिल कर सकते हो, हासिल करो, शर्त बस यही है कि तुम्हें इस्लाम की मुखालिफत नहीं करनी है। इस्लाम कहता है अगर दुनिया का इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करके तुम चांद पे पहुंचना चाहते हो तो पहुंच जाओ, कोई हरज की बात नहीं है। तुम्हें डॉक्टर बनना बन जाओ, तुम IAS IPS बन जाओ, लेकिन तुम्हें हमेशा इस्लाम के कानून के बालादस्ती के लिए काम करना है। तुम्हें हमेशा इस्लाम के कानून के अंदर रहकर काम करना है। तुम्हें अपना दीन और ईमान बेचकर ये सारे
عہدے نہیں لینے ہیں، یہی اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام کی ایک اور تعلیم، اسلام کہتا ہے نوجوانوں جب تم جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ، تمہاری شادی کی عمر ہو جائے، اسلامی نقطۂ نظر کے حساب سے شادی کی عمر یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی کی جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لائق ہو جائے، اس کے گھر کے خرچے اٹھانے کے لائق ہو جائے، اس کی عمر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے اپنی بیوی کے جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے کھانا کپڑے کی ضرورت پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ نکاح کر لے۔ اگر نکاح نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اپنے آپ کی حفاظت کرے، روزہ رکھے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ اے نوجوانوں، اگر تمہیں شادی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تم جلدی کرو شادی کرنے میں۔ شادی کو مہنگا کر کے اس کو مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کر کے تم سماج کو ہلکا بھی کر سکتے ہو، سماج میں ایک اچھا یوگدان بھی دے سکتے ہو، شادی کر کے تم اپنی زندگی کو آگے بھی بڑھا سکتے ہو۔ اور تعجب کی بات تو یہ، آج ہم میں سے اکثر نوجوان شادی میں تاخیر صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قدم ابھی بھی ثابت قدم نہیں ہوئے، ابھی ہم نے کمانا شروع نہیں کیا، ابھی ہمیں گھر بنانا، ابھی ہمیں گاڑی لینی ہے، ابھی ہمیں جاب لینی ہے۔ جبکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ فرماتا ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر کوئی انسان غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، شادی کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اسے مالدار کر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ روزیاں عطا فرمائے گا، رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم الٹی گنگا نہ بہائیں، ہم سیدھے راستے پہ چلیں، قرآن کے ساتھ چلیں، اسلام کے ساتھ چلیں۔ ہماری سوچ الٹی چل رہی ہے، قرآن اور حدیث کی سوچ دوسری جانب جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام نصیحت کرتا ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو نکاح کر لو۔ نکاح کے جو ذمہ دار ہیں وہ نکاح کروانے میں جلدی کریں، اور جن کو کرنا ہے وہ بھی جلدی کریں، اور نکاح آسان بنائیں، آسانی کے ساتھ کریں۔ اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ یہ نوجوانوں، تم غریب اور فقیر بن کے نہ رہو، بلکہ تم مالدار بننے کی کوشش کرو، کمانا جاؤ۔ اللہ کی زمین بڑی کشادہ، جتنا کمانا ہو کما لو۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں منع نہیں فرمایا کہ کوئی انسان مالدار نہ بنے، بلکہ ہمارے نبی نے تو تعریف فرمائی ہے۔ مالدار بننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مالدار بننا، زیادہ پیسے والا بننا، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ مال اچھے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، نیک آدمی کے پاس ہونا چاہیے، تب وہ مال اچھا مال ہوتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، میں سوچ رہا ہوں تمہیں جنگ پر بھیج دوں، جنگ میں جاؤ گے، جنگ میں جب جیت کے آؤ گے تمہیں مال غنیمت ملے گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں مال غنیمت حاصل کروں گا، میں تو اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کروں گا۔ اے اللہ کے نبی، مجھے مال کی لالچ نہ دیجئے۔ صحابی اللہ کے نبی کے سامنے یہ کہہ کر اپنا وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مال کی لالچ نہ دیجئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مال ملے گا اور تم جیسے نیک انسانوں کے ہاتھ میں اگر رہے گا تو کتنی بہترین بات ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، یہ تعریف کی بات ہے۔ تو آج کے سماج میں بھی ہمیں اور آپ کو مال کے معاملے میں بھی آگے بڑھنا ہوگا، پر اسلام شرط لگا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کہاں سے کمانا ہے یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے، جانچ پڑتال کے کماؤ، اور کہاں پہ خرچ کرنا ہے یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے
کی جانچ پڑتال کر کے خرچ کرو۔ ایک آخری نصیحت یہ ہے کہ اے نوجوان ساتھیوں، کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہاری وجہ سے تمہارا اسلام بدنام ہو جائے، تمہارا دین بدنام ہو جائے۔ کوئی بھی ایسی حرکت کبھی بھی نہ کرنا، چاہے اپنے فائدے کے لیے ہو یا قوم و سماج کا فائدہ سوچ کر ہو، کسی بھی شکل میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارا دین بدنام ہو جائے، تمہارے دین کو لوگ گالیاں دینے لگے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ لوگوں دوسروں کی دیوی دیوتاؤں کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو پلٹ کے وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ تو رب العالمین گویا یہ فرما رہا ہے اے لوگوں تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہ دو، کہیں پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا ہے۔ دوسروں کی دیوی دیوتاؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، گویا کہ تم نے خود اپنے اللہ کو گالی دیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارا اسلام بدنام ہو جائے، تمہارا دین کٹگرے میں آ جائے۔ یہ چند نصیحتیں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے نوجوانوں کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر اصلاح پیدا فرما دے، انہیں تو دین کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ دین و دنیا بنا کر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ان کے ذمہ داران، ان کے نگران کو اچھی نگرانی کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار انہیں روزگار عطا فرما، انہیں علم و ہنر سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو سکون پیدا فرما دے، سکون عطا فرما دے، اور انہیں اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے ترقی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔